بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ دین اتباع سنت کا نام ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کی مجلس میں اتباع سنت کے 12 فوائد عرض کرنے مقصود ہیں۔ گو کے فوائد تو بہت سارے ہیں مگر میں ان میں سے تقریباً 12 فائدے عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لوں گا۔ نمبر 1، کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے رب کی اطاعت کروں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ تو اطاعت رسول اور اتباع سنت سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو رب کی اطاعت نصیب ہوگی۔ ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت بخاری شریف میں ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نمبر 2، اتباع سنت سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے تو یہاں قرآن نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ فاتبعونی، میری اتباع کر لو۔ تو سنت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 3، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوں گی۔ قرآن مجید میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ نساء میں یہ الفاظ ہیں اور سورہ نور میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نمبر 4، صراط مستقیم کا حصول اور شیطانی راستوں سے بچاؤ وہ اتباع سنت سے ہی ممکن ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فخط خطا، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور اس کے بعد دائیں بائیں بھی لکیریں آپ نے کھینچ دیں، وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی آپ نے دو دو لکیریں کھینچ دی۔ ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، درمیانی خط پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو راستہ ہے، جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دیں گے اور بھٹکا دیں گے۔ نمبر 5، اتباع سنت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہاں پر واضح اعلان کیا کہ اگر آپ کی اتباع نہیں کی جائے گی، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم یہ پھر مومن بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بخاری شریف میں بڑی مشہور ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتباع سنت کا ایک چھٹا فائدہ، کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ مجھے اعمال کا پورا پورا اجر ملے، اسے چاہیے کہ اتباع سنت
کا اہتمام کرے۔ اتباع سنت سے ہی اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ قرآن مجید میں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ حجرات میں ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی لا یلتکم من اعمالکم شیئا، کیونکہ اتباع سنت کی برکت سے جو کمزوریاں ہیں اللہ پاک اس کو بھی پورا فرما دیں گے۔ نمبر 7، اتباع سنت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مشہور آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے بعد ہے ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ نمبر 8، اطاعت رسول اور اتباع سنت یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور میں یہ 2 آیتوں کا تذکرہ موجود ہے اور ان دونوں کے اندر اس بات کی ضمانت لی گئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ انشاءاللہ لازماً کامیاب ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان آیات کے ذریعے سے اس کی کامیابی کی ایک طرح کی سند جاری کر دی گئی ہے۔ نمبر 9، اتباع سنت کی برکت سے جہنم سے نجات ملے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقۃ، بنی اسرائیل میں 71 فرقے ہو گئے تھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فِرْقَةً، اور میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، كُلُّهَا فِي النَّارِ، یہ سارے جہنمی ہوں گے، إِلَّا وَاحِدَةً، سوائے ایک جماعت کے کہ وہ جنتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وَهِيَ الْجَمَاعَہ، اور بعض جگہ آتا ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس کی اتباع کرے گا یعنی اتباع سنت وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ نمبر 10، اتباع سنت سے ہی جنت ملے گی، یہ اس کا فائدہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کامیابی بھی اور جنت کی نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے ہی نصیب ہوں گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ فتح میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، جیسا کہ پہلی آیت سورہ نساء میں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت بخاری شریف میں ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے حقیقت میں انکار کیا۔ نمبر 11، اتباع سنت کی برکت سے انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں انی فراتکم علی الحوض، آپ نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا۔ من مر علی شربا، جو میرے پاس سے گزرے گا تو وہ میں اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور فرمایا کہ جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا اب اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لا یردن علی اقوام، کچھ لوگ ایسے مجھ پر پیش کیے جائیں گے عارفہم و یعرفونی،
میں بھی ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے بھی پہچانیں گے، مگر پانی نہیں پی سکیں گے۔ ثم یحال بینی و بینہم، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ فاقول انہم منی، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فیقال، جواب میں کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات ایجاد کی ہیں۔ فاقول، میں کہوں گا اچھا یہ بدعتی ہیں۔ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان لوگوں کے لیے بربادی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا دوری ہو، سحقا سحقا، ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اتباع سنت کے فوائد میں ایک 11واں فائدہ یہ ہے کہ اتباع سنت کی برکت سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی انشاءاللہ جنت میں رفاقت ملے گی۔ ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اتباع سنت کے فوائد میں ایک 12واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی سنت کی اتباع کرے گا انشاءاللہ العزیز وہ اس کی برکت سے اس کو اتفاق، اتحاد کی نعمت ملے گی اور اس میں بہادری پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت کو قائم فرمائیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ اس کی رسول کا حکم مانو، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کرو ورنہ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، اور یعنی تمہارے اندر جو قوت اور ہیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور تمہاری ہوا چلی جائے گی۔ تذهب ريحكم واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ میں نے آج کی مجلس میں 12 فوائد عرض کیے۔ آئیے ہم سب عزم کرتے ہیں آج کے بعد ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں فائدے نظر آئیں یا نہ آئیں، ہم ہر وہ چیز جو سنت میں موجود ہے بس وہ ہماری جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہماری وہی پسند ہے، جس چیز سے ہمارے نبی کو نفرت ہے ہمیں اس سے نفرت ہے، جس شکل و صورت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق نہیں رکھتے ہمیں بھی اس سے اتفاق نہیں، جس لباس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا ہماری بھی وہ پسند نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ آج کے بعد ہم اپنے چہرے پر رب کا دیا ہوا چہرہ ہے تو رب کے نبی کی سنت سجائیں گے، رب کا دیا ہوا جسم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو لباس ہمارے لیے موزوں ہوگا اسی لباس کو ہم اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔